سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا بالمؤمنين خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صبر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کوئی خاص بات کسی سے کہنی ہوتی ہے تو اپنے خاص افراد ہی کو مخاطب بناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ایمان والے ہیں. کون ہیں؟ ایمان والے یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو خاص چیزوں کی طرف رہبری فرماتے ہیں اور ان کو بہت ساری چیزوں سے بچنے کی طرف متوجہ کرتے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے خاص طور سے ایمان والوں کے اعمال کرنے کے بعد ان اعمال کی حفاظت کے ذرائع بیان فرمائے. ان اعمال کے ذریعے سے جو نیکیاں آدمی کے پاس اکٹھا ہوتی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کا ذریعہ اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اس آیت کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو دوسروں کے تعلق سے زیادہ گمان کرنے سے بچاؤ، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کیا کرو، تجسس نہ کیا کرو. اور آگے فرمایا اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم اس کو ناپسند سمجھو گے. اللہ سے ڈرو. اسے ڈرو. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کے قبول کرنے والے ہیں اور بڑے مہربان ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، آدمی کی زندگی کی دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک خوشی کی حالت ہوتی ہے اور ایک غصے کی حالت ہوتی ہے. تو خوشی کی حالت ہوتی ہے اور ایک غصے کی حالت ہوتی ہے. جب آدمی کو غصہ آیا کرتا ہے کسی کے اوپر، ایک تو اپنے اوپر غصہ آئے، اپنے اوپر آدمی کو غصہ کم آیا کرتا ہے. آدمی کو غصہ دوسروں پر زیادہ آیا کرتا ہے. اس غصے کی حالت میں وہ دوسروں کے تعلق سے خیال کرنا شروع کرتا ہے، سوچنا شروع کرتا ہے. یہاں تک کہ سوچتے سوچتے آدمی سامنے والے سے بدگمان ہو جاتا ہے، اور اس بدگمانی کا نتیجہ تجسس ہوتا ہے. پھر وہ اس کے عیبوں کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے، اس کے عیبوں کی تلاش میں لگ جاتا ہے، اور عیبوں کو تلاش کرنے کا نتیجہ غیبت میں مبتلا ہونا ہوتا ہے. اور تینوں کے تینوں میرے بھائی بزرگوں دوستوں یہ سنگین گناہ ہے. کسی سے بدگمان ہونا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. کسی کے عیبوں کو تلاش کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی پر بہتان لگانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا.
جو مومن ہوتا ہے وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے پہاڑ آ کر کے اس کے اوپر ٹک گیا ہو. جب تک وہ پہاڑ نہ ہٹ جائے اس کو چین نہیں آتا. جب تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ نہ کر لے اس وقت تک اس کو چین اور سکون اور راحت حاصل نہیں ہوتی. اچھا ایمان والا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا ہے ایمان والا. ایمان والا ہے وہ. ایمان والا وہ ہے جو زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کرے, دل سے اس کی تصدیق کرے اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرے. اقرار باللسان, تصدیق بالجنان, عمل بالارکان, تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. 7 چیزوں پر ایمان لانے کے اعتبار سے سارے ایمان والے برابر ہیں, خواہ وہ حضرات صحابہ ہوں, تابعین ہوں, تبع تابعین ہوں, قیامت تک آنے والے جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ سارے کے سارے 7 چیزوں پر ایمان لانے کے اعتبار سے برابر ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہ میں اللہ پر ایمان لایا, اللہ کے وجود کے اعتبار سے, اللہ رب العزت کے معبود ہونے کے اعتبار سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدیر ہونے کے اعتبار سے, اس کی ذات کے اعتبار سے, اس کی صفات کے اعتبار سے, اور اس کے ہمیشہ تک رہنے کے اعتبار سے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جیسے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, ایسے ہی اپنی صفات کے اعتبار سے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس بات پر ایمان لانا اللہ کا وجود حق ہے, اللہ کا وجود حق ہے, اللہ کی جو صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہیں وہ حق ہیں. اس بات پر ایمان لانا. جیسے اس پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے, اس پوری کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں, اور عبادت و بندگی کے لائق بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. محبت کرنے کے لائق جن سے سب سے زیادہ محبت کی جائے وہ ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے. جن سے سب سے زیادہ ڈرا جائے وہ ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے. جن کی بات ہر حال میں مانی جائے وہ ذات بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. جن سے مانگا جائے وہ ذات بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. جن کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہ ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. جن کے لیے اپنے آپ کو مٹایا جائے وہ ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس اللہ پر ایمان لانا, اس کی پوشیدہ چیزوں پر ایمان لانا, جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے ہو نہیں رہا ہے, اور جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے دکھائی نہیں دے رہا ہے. جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے ہو نہیں رہا ہے, اور جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے دکھائی دے نہیں رہا ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستو, جانوروں کے دھانوں سے دودھ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے, حالانکہ جانوروں کے اندر دودھ موجود نہیں ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کے واسطے سے دودھ دیتے ہیں, کہ پیڑوں سے پھل نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, حقیقت میں پیڑوں کے اندر پھل نہیں ہے. پیڑوں پر پھل لانے والے درختوں کے واسطے سے اللہ رب العزت ہی ہے. زمین کے اندر غلہ موجود نہیں ہے, جو دانے بکھیر دیتے ہیں وہ دانے تو گل سڑ جاتے ہیں. بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ زمین غلہ دے رہی ہے, حقیقت میں زمین غلہ نہیں دے رہی ہے. اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے سے آتا ہے. کسی نے پھول کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کسی نے پھول کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہ پھول کھلنے کے بعد نظر آتا ہے اور پھول کھلنے سے پہلے کلی دکھائی دیتی ہے. کبھی کسی نے نہیں دیکھا کہ پھول کھل رہا ہو. پھول کو تو چھوڑیے, ہم نے اپنے آپ کو بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, اپنے بالوں کو بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, اپنے بچوں کو
ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے 5 چیزوں کا علم. قیامت کا علم کب آئے گی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. کل کیا ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ماں کے رحم میں کیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اور کس کو کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے. فرشتے ہماری نظروں سے غائب ہیں، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جو نور سے پیدا ہیں اور ان کی تعداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، قرآن کریم پر ایمان لانا، اور قرآن کریم سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی، جتنے صحیفے نازل ہوئے، ان سارے صحیفوں پر، ان ساری کتابوں پر ایمان لانا گرچہ وہ ہماری نظروں سے غائب ہے. پیغمبروں پر ایمان لانا، ہم نے نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام کو دیکھا، لیکن ہمیں اس پر ایمان لانا ہے. آخرت کے دن پر ایمان لانا کہ آخرت، یوم آخرت یہ یقینی چیز ہے. اچھے اور برے فیصلے پر ایمان لانا کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوا ہے. جو ہونا تھا وہ ہوا ہے، اور جو ہونا نہیں تھا وہ ہوا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ جو معاملہ پیش آیا ہے وہ پیش آنا تھا، اور جو پیش نہیں آیا ہے پیش آنا نہیں تھا، اس کو ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہو سکتی، ان کو ایمان کی حقیقت، اس کو ایمان کی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی. جو ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے ہو رہا ہے، جو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے سے ہوگا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ طے کر کے فارغ ہو چکے ہیں وہ ہو کر کے رہے گا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے نہیں کیا ہے ساری کائنات مل کر اس کو کر ہی نہیں سکتی. اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا کہ ہم سب کو، میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس دنیا سے جانا ہے اور جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرنی ہے. یہ بات یقینی ہے کہ ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ ہونا ہے، ہمیں اٹھایا جائے گا. حشر کے میدان کی طرف سارے کے سارے دوڑ رہے ہوں گے. کامیاب وہ ہوگا جو ایمان کے بعد اللہ کے احکام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرے. جتنا احکام کا پورا کرنا ضروری ہے، سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اور ان کے ذریعے سے جو نیکیاں حاصل ہو رہی ہیں ان نیکیوں کو اکٹھا کرنا ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے وہ نیکیاں ہماری باقی رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے آپ کو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچاؤ، دوسروں کے تعلق سے زیادہ نہ سوچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. کیونکہ میرے بھائی بزرگوں دوستو، آدمی قبر میں جائے گا اس کی کارگزاری اس سے کی جائے گی، حشر کے میدان میں اس کی کارگزاری اس سے کی جائے گی. میری کارگزاری آپ سے نہیں دی جائے گی اور آپ کی کارگزاری مجھ سے نہیں دی جائے گی. رب کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون؟ رب کی مان کر زندگی گزاری ہوگی، جواب آسان ہو جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا تیرے نبی کون؟ نبی کے نقش قدم پر چلے ہوں گے تو جواب آسان ہو جائے گا. مجھ سے پوچھا جائے گا تیرا دین کیا؟ اگر اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو جواب آسان ہو جائے گا. حشر کے میدان میں ہر انسان سے ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے جب تک وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. ان میں پہلی چیز ہوگی ہم نے زندگی دی تھی کہاں لگا کر آئے، ہم نے جوانی دی تھی کہاں کمائی، ہم نے مال دیا تھا کیسے کمایا، تم نے مال کو کیسے خرچ کیا، اور جتنا جانتے تھے اس کے مطابق اپنے آپ کو کتنا چلے. میری کارگزاری ہوگی، مجھے اپنی کارگزاری کے تعلق سے میرے بھائی بزرگوں دوستو فکر
اماموں اور مقتدیوں کے درمیان، معلم اور متعلمین کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، اولاد اور ماں باپ کے درمیان، پڑوسی پڑوسی کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان بدگمانی کا سودا بیچتا ہے۔ جب آدمی کسی سے بدگمان ہو جاتا ہے اب نظر رکھتا ہے، جو اس کے گمان کے مطابق بات پیش آتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو سوچ رہا تھا وہ بات سچی بھی تھی۔ جب کسی سے بدگمان ہو جاتا ہے پھر اس کے عیبوں کی تلاش میں لگ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، تم عیبوں کو تلاش نہ کیا کرو۔ اگر کسی کا عیب مل جاتا ہے پھر وہ خاموش نہیں بیٹھتا، یہ اس کو وہ نقل کرتا ہے۔ نقل کرنے کا انداز شیطان نے سکھایا کہ اس انداز سے نقل کرتا ہے، اے بھائی یہ بات میں تجھی سے بتا رہا ہوں کیونکہ تو میرا رازدار ہے، اس بات کو کسی سے کہنا نہیں۔ اس کا بھی کوئی نہ کوئی رازدار ہوتا ہے، وہ اس سے نقل کرتا ہے، دیکھ بھائی یہ بات میں تجھ سے بتا رہا ہوں کسی کو بتانا نہیں۔ اس کا بھی کوئی نہ کوئی رازدار ہوتا ہے، وہ اس سے نقل کرتا ہے، یا کہ بات دیگر پورے معاشرے میں وہ بات پھیل جاتی ہے۔ اگر میرے بھائی بزرگوں دوستو آدمی نقل کرنے میں کوئی نیت نہیں کر رہا ہے، بغیر کسی نیت کے نقل کر رہا ہے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی، تو اس کا نام غیبت ہے۔ کیا ہے اس کا نام؟ جب کوئی نیت نہ ہو، آدمی کہتا ہے نا میں تو وہی بیان کر رہا ہوں جو اس کے اندر موجود ہے، اسی کا نام غیبت ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اور اگر اس نے بدنام کرنے کی یا جھگڑا کرانے کی نیت کی ہے پھر میرے دوست بزرگوں اس کا نام چغلی ہے۔ لا يدخل الجنت نمام، چغلخور جنت میں نہیں جائے۔ اور اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے پھر اس کی طرف نسبت کر کے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنمیوں کے زخموں کے خون اور پیپ کے اندر غوطہ دیں گے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں سب سے بنیادی جو چیز ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ ہے بدگمانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، تم مومنوں کے ساتھ اچھا گمان کیا کرو، اور جس کا گمان بندوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے اس کا گمان اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے، اور جو بندوں کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے وہ اللہ سے بھی بدگمان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسلمان کا کتنا خیال رکھنا ہے، مسلمان کا کتنا خیال، من صبر علی مسلم صبره اللہ فی الدنیا والآخرہ فاللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اور جو کسی کے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے اور حشر کے میدان میں بھی رسوا کر دیں گے۔ اور جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ جو مسلمان اپنے کسی بھائی کی حاجت کے پورا کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 برس کے اعتکاف کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت اتنی ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی دوری کر دی جاتی ہے جتنی 3 خندقوں کے درمیان۔
اللہ تبارک